پگڈنڈیوں پر سارا دن سورج چمکا کرتا. دھوپ کی ماری ہوئی وہ بڑی مسکین اور صاف ستھری لیڈی رہتی، مگر ان کی کمینگی اس وقت ظاہر ہوتی جب کوئی سواری ان کے اوپر سے گزرتی. تب وہ پگڈنڈیاں گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھاتی جو فضا میں دیر تک منڈلاتا رہتا، اور دور و نزدیک جو بھی انسان، حیوان یا شجر اس کی زد میں آتا یکساں سب کی دل آزاری کا سبب بنتا. کسان مسافروں کو غلط راستے پر ڈال دینا اور گرد اڑا کر آس پاس کے جانداروں کو تنگ کرنا ان پگڈنڈیوں کے پاس اپنی بدحالی پر خاموش احتجاج کرنے کے دو مؤثر طریقے تھے. جس طرح چاولوں کی کسی دیگ میں سے اوپر کے چند چاول پوری دیگ کا حال بیان کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اداس مسئلے کے پہلے صفحے کی یہ چند سطریں پڑھتے ہی میری نظروں میں عبداللہ حسین کا فنکر وہ اردو ادب کے آسمان کو جا پہنچا، اور 500 سے زائد صفحات کے اس ذہین ناول کے پہلے ہی صفحے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دن بھر روٹی کمانے کی مشقت کے بعد ذہنی اور جسمانی طور پر تھک کر ٹوٹ جانے کے باوجود اپنی مکمل دلچسپی اور پورے شوق کے ساتھ اس ناول کے ہمراہ چند دن گزاروں. اداس مسئلے 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 میں قیام پاکستان تک کی داستان زندگی سے بھرپور ایسے کرداروں کی زبانی سناتا ہے جن میں محبت اور نفرت، خوشامد اور حسد، رحم دلی اور صفاقی، سادگی اور مکاری، دوستی اور دشمنی، اور حقارت سے لے کر خود غرضی اور نفسی جیسے قدرتی انسانی رویے پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں تقریباً ہر کردار میں اپنی جھلک پاتے ہیں. عبداللہ حسین کے طرز تحریر کی سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی ہے کہ قاری اس ناول میں یوں ہو جاتا ہے کہ اسے پس منظر میں دیہاتی کسانوں کی کسنا پرسی کا نوحہ سنائی دیتا ہے، خوبصورت مناظر میں دور سے آتی ہوئی بانسری کی لے میں محبت کی سرگوشیاں بھی محسوس ہوتی ہیں، اور جنگ کے میدان میں رات کو خاموش اور پرسکون برف باری کے دوران سرد ہواؤں کے شور میں گرا بھی کوئی دھند بھی کا مظاہرہ کراتی ہے. ناول نگار نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سیاسی جدوجہد کو اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ناول محض تاریخی اور سیاسی واقعات کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے. جلیانوالہ باغ کی تفصیلات بھی اتنی فنی مہارت سے پیش کی گئی ہیں کہ پڑھنے والا خود کو اس کبڑے مچھرے کے روپ میں دیکھتا ہے جس کی مچھلیوں سے بھری ہوئی ٹوکری وہاں بھگڑ میں زمین پر گر جاتی ہے، اور اس کی مچھلیوں کو بکھرا ہوا ہجوم جوتیوں اور پتھروں کی طرح انگریز افسروں پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے. پھر سائمن کمیشن کے خلاف مظاہرے کا ذکر ان پڑھ دیہاتیوں کے ذریعے یوں کیا گیا ہے. ہجوم میں بار بار 3 انگریزی الفاظ کی پکار اٹھ رہی تھی: سائمن گو بیک. شاید یہ انگریزی زبان کے 3 الفاظ تھے جو ان میں سے بہت سو نے عمر بھر میں سیکھے تھے، اور ان کا مطلب ان میں سے کسی کو بھی نہ آتا تھا، لیکن وہ انہیں اس جذبے سے دہرائے جا رہے تھے جیسے ان کی سینکڑوں برس کی مشقت اور غربت کا انعام انہی 3 الفاظ میں پنہا تھا. اداس مسئلے پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عبداللہ حسین کو تخلیقی عمل میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، مانو ان کا قلم بھی ان کے مزاج سے خوب اچھی طرح واقف ہو چکا ہے. یہ جب الفاظ کو تشکیل دینے پر آتا ہے تو بات اگر کسی منظر کی ہو رہی ہو تو یہ خود بخود برش بن کر عبداللہ حسین کو ایک مصور بنا دیتا ہے. وہ تو سارا منظر قاری کی نگاہوں میں اتر کر اس کے دل و دماغ پر سبزے پر سے نمی کی اٹھتی ہوئی بھاپ کی مانند چھا جاتا ہے. سامنے بے حد خوبصورت دن تھا، زمین اور آسمان جیسے ابھی ابھی دھو کر پھیلائے گئے تھے، فضا میں کوئی غبار، کوئی دھند نہ تھی، بادل کا ہلکا سا سایہ پڑا تھا، آسمان گہرا نیلا اور زمین سرسبز تھی، اور فضا میں دھوپ کے رنگ تھے. سبزے پر سے نمی کی بھاپ آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھی، درختوں کے پتوں پر رکا ہوا بارش کا پانی ہوا کے ساتھ قطرہ قطرہ گر رہا تھا. چمکدار دھوپ سارے دن میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور درختوں کے بیچ بیچ پرندے ایک دوسرے کے تعاقب میں اڑ رہے تھے. پرندے ہر قسم کے تھے اور ایک ساتھ بول رہے تھے، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آواز کس کی تھی، مگر آوازوں کا وہ سیلاب سننے پر یکبارگی ایک بے حد واضح تاثر چھوڑتا تھا. مسرت کا تاثر کہ وہ مسرور تھے اور خوشی میں بول رہے تھے. دھوپ لہجہ بلہجہ تیز تر محسوس ہوتی تھی اور زمین کے مختلف رنگ ابھر رہے تھے.
راستے، نیلگون سڑک، مٹیالی پگڈنڈیاں، ایک سرخ گھوڑا اور اس کی رنگین گاڑی، براؤن اسپینیل طوطا جو مسخروں کی طرح تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور سینکڑوں رنگوں کی تتلیاں جو مسرور شرابیوں کی مانند لڑکھڑاتی ہوئی اڑ رہی تھیں، اور چمکتا ہوا سفید آنکھوں کو چندھیا دینے والا راجہنسوں کا جوڑا شاہانہ وقار سے چلا جا رہا تھا، جن کے پروں پر پانی کے قطرے رکے ہوئے تھے، جن میں دھوپ کے رنگ جھلملا رہے تھے۔ فکشن کی دنیا میں اتنا خوبصورت اور بناوٹ سے پاک منظر ایک گہرے مشاہدے اور فن کی نزاکت کے بنا کسی لکھنے والے قلم سے ظہور میں نہیں آ سکتا۔ عبداللہ حسین کا یہ کمال ہے کہ جب وہ غریب کسانوں اور مزاروں کے ساتھ جاگیرداروں اور وڈیروں کے رویوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ مختلف تحریروں میں کئی بار پڑھے ہوئے اس پرانے موضوع میں ایک مدت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جان سی پڑ جاتی ہے۔ بارش میں ایک کسان جو گدھے پر بھوسا لاتے جا رہا ہے اور گدھے کی پونچھ پکڑے کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اب تمہارا پاؤں پھسلتا ہے، کمزاد میں تیرے بہانے جانتا ہوں۔ وہ جھڑک کر بولا، تیری چابی میرے ہاتھ میں ہے، فکر مت کر کمین، تو ہے ہی کمین، تیرا باپ بھی کمین تھا، جس روز خریدا اسی روز مر گیا، تو چھوٹا سا رہ گیا، چماروں سے خریدا تھا، کمین نہیں تو اور کیا ہوتا؟ دیکھ تو ڈھلان پر ٹانگیں نہ پھساتا تو ہم کبھی بھی گاؤں پہنچ چکے ہوتے، سارا بھوسا خراب ہو گیا، تجھے ذرا سے کو میں نے پالا تھا، تو کسی کے احسان نہیں مانتا ہے کمین چمار۔ کسان نے جس انداز میں گدھے پر اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے اس میں ایک پوری داستان موجود ہے۔ اداس میں پڑھتے ہوئے ایسے بے شمار مقامات ملتے ہیں جن میں عبداللہ حسین نے چبائی ہوئی چنگم سے اعتراض کرتے ہوئے اپنے اسلوب میں تازہ واقعہ عملت کو قائم رکھا ہے۔ آپ ناول پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، قدم قدم پر آپ کو حیران اور مسرور کر دینے والے جھونکے محسوس ہوں گے۔ مثلاً غصہ سست رفتار بادل کی طرح اس کے دماغ پر منڈلا رہا تھا، گہری تیز نفرت رینگ کر اس کے دل میں داخل ہوئی اور اس کے سارے وجود کو گرفت میں لے لیا۔ جگہ جگہ کٹی ہوئی فصل کے انبار بڑے بڑے مردہ کچھوں کی طرح سنسان کھیتوں میں پڑے تھے۔ ایک کمزور سا نیلا شعلہ کوئلوں کے بیچ ناچ رہا تھا۔ نئی بارش کے ننھے قطروں کو دیکھتا رہا جو عذرا کے گال، تھوڑی، ناک، ماتھے اور ہونٹوں پر چمک رہے تھے، گویا ہزاروں ٹمٹمے اس کے چہرے پر جل رہے ہوں۔ اس نے سوچا وہ بندرگاہ پر کھڑا ہے اور جہازوں کی ان گنت روشنیاں پانی میں جھلملا رہی ہیں۔ ناول میں فلسفہ، مذہب اور روحانیت جیسے موضوعات کو بھی یوں چھوا گیا ہے کہ قاری کو کسی بھی مقام پر بوجھل پن کا احساس نہیں ہوتا اور وہ ان مشکل مقامات سے عبداللہ حسین کے قلم کو سراہتے ہوئے سحر زدہ ہو کر گزر جاتا ہے۔ تم سورج کی تپش سے بچنے کے لیے راتوں کو سفر کرتے ہو اور پھر بارش آ جاتی ہے، خدا حافظ رات کی آباد کہو، تمہارے گھر کہاں ہے؟ اب تم اپنے لیے بارش کا گھر بناؤ۔ حسن اپنی اعلیٰ ترین شکل میں صرف تخلیق میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ لافانی ہوتا ہے اور وہ صرف بہترین تخلیق میں پایا جاتا ہے۔ جب وہ کسی ادنا تخلیق میں نمودار ہوتا ہے تو محض اصل کی تصویر ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، اپنی ساری دلکشی کے ساتھ، اپنی ساری دلکشی کے باوجود، جیسے انسانی ہستی جو بالآخر مٹ جاتی ہے، مگر اعلیٰ ترین سطح پر خدا انسانی روح کو تخلیق کرتا ہے اور آسمانوں اور سمندروں اور پہاڑوں کی روح کی طرف وہ لافانی ہوتی ہے اور اس کی دلکشی بھی۔ حلقہ باب ذوق ٹورانٹو میں آج کی یہ شام جو جناب عبداللہ حسین صاحب کے ناول اداس نسنے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اس شام میں تنگی وقت کا تقاضا مجھے اداس نسنے کے تمام پہلوؤں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالنے کی مہلت نہیں دے سکتا، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہی کہوں گا کہ میں اردو ادب کا ایک قاری ہونے کے ناطے سے بہت دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ اس ناول کو اردو ادب کا ایک نمائندہ ناول قرار دے سکتا ہوں۔ اس ناول کی عمر 50 سال سے زائد ہونے کے باوجود آج بھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو یہ محترم عبداللہ حسین صاحب کے لیے کوئی انعام کی بات نہیں بلکہ ان کا اپنا حق ہے جو انہوں نے قلم کی مزدوری سے نہیں بلکہ قلم کی فنکاری سے حاصل کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم عبداللہ حسین کا زمانے میں سانس لے رہے ہیں۔ شکریہ۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا بلا شبہ ایک شاہکار ناول ہے جس نے اردو ادب میں ناول نگاری کے فن پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ کردلین حیدر کے ناول آگ کا دریا کے بعد ناقدین، مبصرین اور سنجیدہ کارین اداس نسلیں کو اہمیت دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج اردو ادب میں فکشن لکھنے کی وہ روایت قائم نہیں رہی جس کی ڈاک بیل 1936 میں رکھی گئی تھی۔ 1936 میں ہم غلام عباس، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو اور ممتاز مفتی کے ساتھ ساتھ بیسیوں ایسے نام دیکھتے ہیں جو
جو بعد میں اردو فکشن کے کاداور نام بنے. قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد عبداللہ حسین اور قرۃ العین حیدر اردو ناول نگاری کی دنیا میں نہ صرف اپنی جداگانہ شناخت کو سامنے لاتے ہیں بلکہ اردو فکشن کی سمتوں کو بھی پتہ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اردو ادیب نثر نگاری کو سنجیدگی کے ساتھ اس طرح نہیں لکھ سکے جس سنجیدگی اور مستقل مزاجی کی نثر متقاضی ہوتی ہے. عبداللہ حسین سے راکم نے ایک بار پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اردو ادب میں مسلسل اچھی شاعری تو پڑھنے کو ملتی ہے مگر اس تناسب سے ناول پڑھنے کو نہیں ملتے. تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ ناول لکھنے کے لیے جس نوع کی مستقل مزاجی درکار ہے وہ عمومی طور پر ہمارے قومی مزاج کا حصہ نہیں. عبداللہ حسین نے درست کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی گپ شپ کے دوران کہا کرتے ہیں کہ کامیاب ناول نگار کا نہ صرف یہ کہ مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے بلکہ اس کا تجربات و مشاہدات اور تصورات و حسیات کی دنیاؤں میں بھی وسیع تر تجربہ ہونا ضروری ہے. بلا شبہ ان سب اجزائے کیمیا کا ایک ساتھ ملنا کوئی آسان کام نہیں، خاص طور پر اردو ادب لکھنے والوں کے لیے جن کی اکثریت نت نئی بدلتی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کی بجائے اپنے ذاتی اور قومی تعصبات کے خول میں بند ہوتی چلی جا رہی ہے. مگر عبداللہ حسین ہمارے ان محدود چند لکھنے والوں میں سے ہیں جنہوں نے کہانی کے اندر کہانیاں سمیٹنے اور جزیات کو چلتے پھرتے کردار بنانے کا کام نہ صرف اپنے ناول اداس نسلے میں کیا بلکہ بعد قید، نشیب اور بعد کے ناولوں میں بھی اپنے فن ناول نگاری کا لوہا نمایا. آج کی مختصر سی تقریر کا مقصد عبداللہ حسین صاحب کو ٹورانٹو میں، عبداللہ حسین صاحب کے ناول خاص طور پر اداس نسلے کو ٹورانٹو میں ایک طرح سے یاد کرنا ہے اور یہ ایک طرح سے سوچ پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے عظیم فکشن کو، چاہے اداس نسلیں ہو، چاہے ان کے باقی ناول ہو، چاہے ممتاز مفتی کلی کو ریلی ہو، چاہے حلت نگری ہو، چاہے شوکت خانوی کی اچھے ناول ہو، ان سب کو ہم پڑھنا شروع کریں یہاں پہ بیٹھ کے. اور یہ صرف ایک مقصد ہے کہ ایک طرح سے ریفریشنگ کورس ہے اپنے فکشن کے حوالے سے. دراصل منشی پریم چند کے گودان کے بعد منشی پریم چند جس طرح سے کسانوں کو، مزدوروں کو اپنے ناولوں میں، اپنے افسانوں میں پیش کرتے رہے ہیں، تو گودان کے بعد عبداللہ حسین کا پہلا ناول اداس نسلیں اردو کا پہلا ناول ہے جس نے نہ صرف بر صغیر کی تاریخ کے کئی ادوار کو تہ دل کر کھولا ہے بلکہ یہ دکھایا گیا ہے کہ ہر لمحہ بدلتی زندگی گاؤں اور شہر کے واسیوں پر اپنے نقوش کس طرح ثبت کرتی ہے. اداس نسلیں نے بر صغیر کی تاریخ کے 3 ادوار کا مکمل طور پر احاطہ کیا ہے. پہلا برطانوی دور کا سامراج بر صغیر میں، دوسرا جدوجہد آزادی کا زمانہ اور تیسرا تقسیم ہند کے بعد کا زمانہ. اس ناول میں پنجاب کے کسانوں کی زندگی، جاگیردارانہ مظالم، مزدوروں کی محرومیاں اور ناسودگیاں، دوسری جنگ عظیم میں جبریہ بھرتی کے بعد محاذ پر بھیجے گئے کسانوں کی غریب الوطنی میں بے نام و نشان جدوجہد اور اس کے اثرات کے ساتھ ہی انسان کی سائیکی پر پڑنے والے بھیانک اثرات کے سب کچھ موجود ہے. ناول کا مقام پنجاب کا ایک گاؤں روشن پور ہے اور نعیم اس کا مرکزی کردار ہے جو کہ ایک کسان کا بیٹا ہے. اس گاؤں کے کسانوں کو جبراً بھرتی کر کے جنگ عظیم میں لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. روشن پور کا نعیم اور مہندر سنگھ لاکھوں کسانوں کے ساتھ یورپ اور افریقہ کے محاذ پر جرمن سے لڑنے کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں اور یہ کسان لڑتے ہوئے یا تو مارے جاتے ہیں یا اپاہج ہونے کے بعد واپس بھیج دیے جاتے ہیں. نعیم نے انسانی جانوں کی اس قدر بے قدری، تباہی اور بربادی دیکھی کہ ایک تھکا دینے والی بے حسی اور جان لیوا بے خوفی اس کے وجود میں کھل جاتی اور وہ اپنے عزیز دوست ٹھاکر داس تک کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. مہندر سنگھ کو لڑنے سے انکار کرنے پر انگریز کمانڈر کے ہاتھوں شوٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. کیچڑ میں لت پت سپاہیوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح مرتے دیکھتا ہے. ان حالات میں کسی انسان کی شخصیت کس طرح مسخ ہوتی ہے
اور وہ اپنے اندر کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بکھرتا ہے کہ زندگی بھر خود کو بٹور نہیں پاتا. نعیم اور جب وہاں سے واپس جانے والے کسانوں کے آپس میں مکالمے، احساسات کا اظہار، غصہ، گالی، سب مخصوص حالات میں انسان کی سائیکی پر پڑنے والے اثرات کا ایسا مرقع ہے کہ قاری کو شروع سے آخر تک اپنی پوری گرفت میں رکھتے ہیں. اس ناول میں پہلی بار برطانوی سامراج کی سازشوں، تحریک آزادی کے مختلف مرحلوں اور اس تحریک میں پنجاب کے کسانوں نے کس طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور قیمت جان کی قیمت ادا کی، اس کی نشاندہی پوری طرح کی گئی ہے. اس لحاظ سے اس ناول کا کینوس جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس وقت تک اردو میں اس سے پہلے اتنے بڑے کینوس پہ کوئی ناول نہیں لکھا گیا تھا جس میں نہ صرف جاگیرداروں کی پوری سائیکی ایک طرف لے کے چلتے ہیں، ایک طرف مزدور کسانوں کا بسنا، پھر وہ سامراج کے زیر تحت جو اثرات ہوئے اس کو پوری طرح سے اس ناول میں سمیٹ کیا. اس وجہ سے یہ جس وقت آدم جی ایوارڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا تو علی پور کا اہلی ممتاز مفتی کا اور یہ ناول دونوں پیش کیے گئے تھے، لیکن اسی کو ایوارڈ ملا تھا اداس نسلیہ کو. یہ آج کا دن جس کی مجھے توقع نہیں تھی میں یہاں آؤں گا، اس لیے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ناول جس کے بارے میں پچھلے 30-35 سال سے سن رہا تھا، آج اس کو دیکھنے، اس کو سرچ کرنے، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں بہت کوشش کی یہ ناول مجھے مل جائے، نہیں مل سکا، سو اب مل جانا چاہیے مجھے. تو ایک تو عبداللہ حسین کا بہت بڑا کینیڈین تنازع ہے، ایک کینیڈین کانٹیکس ہے. جب ہم ان کے بارے میں کچھ بھی بات کریں تو سب چیزیں سامنے لانی ضروری ہیں. وہ کینیڈین تنازع یہ ہے کہ عبداللہ حسین میک ماسٹر میں پڑھ کے گئے اور انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ جس ناول تک یہ پہنچے ہیں وہ انہوں نے کہانیوں کے سلسلے شروع کیے تھے، وہ ساری کہانیاں کینیڈا میں لکھی گئی. تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ چاہیے جو لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. دوسری بات یہ جو حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کو یہ ناول کہاں سے ملے گی، کیا نام ہے آپ کا حضرت؟ مووی صاحب. تو دیکھیے یہ جو ناول ہے اداس نسلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو یونیسکو نے ہیریٹیج لٹریچر ڈکلیئر کیا ہوا اور اس کا ٹرانسلیشن عبداللہ حسین نے خود کیا ہے ویری جنریشنز کے نام سے. اور یہ ویری جنریشن جو ہے وہ یہاں کی اکثر لائبریریوں میں موجود ہے. تو اگر آپ اس کو انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خود ٹرانسلیٹ کیا ہے اور بہت بہترین وہ ٹرانسلیشن ہے. تو آپ میں سے ہر شخص جو ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ زبان جانتا ہو یا نہیں جانتا. میں اردو میں پڑھنا چاہوں گا. پہلے وہ اگر آپ انگریزی میں پڑھیں گے تو آپ کچھ مس نہیں کریں گے، اس کا کمال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ حسین صاحب 2 دفعہ خود کینیڈا بعد میں بھی آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو انٹرنیشنل فیسٹیول آتھر ہوتا ہے، اور اسما جانتی ہوں گی اپنی ضرور اخلاق صاحب کو، وہ لوگ یہاں حیات تھے جو تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے خود اپنے اس ناول سے بھی اور ویری جنریشن سے بھی اقتباسات کرے. پھر وہ ہمارے یہاں آئے اور میں کوشش اپنی ذاتی کر رہا تھا تو اس وقت ہم نے ان کو ایک لائف لانگ ایوارڈ دیا تھا، کوئی $1000 کا، بہت سال پہ. تو کافی سارے یہ کنیکشن ہے، لیکن اتنا آسان ہو جاتا ہے یہ بات کہنا، تنقید نہیں ہے، لیکن میں اگر اجازت دیں کہ آپ عبداللہ حسین کو یاد بھی کر رہے ہیں صاحب ناول کے حوالے سے ایک خراج تحسین، تو بہت آسان ہے یہ بات کہنی کہ ہم آج اردو ادب کے اب دور عبداللہ حسین میں زندہ ہیں. یہ بہت مشکل جملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عبداللہ حسین نے چیف منسٹر پنجاب کے سامنے شکایت کی کہ آدم جی پرائز ملنے کے بعد 30 سال تک انہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور پاکستان کی حکومت نے جو ہر اہل نتو خیر کو پیس پرائڈ آف پرفارمنس جانے کیا دیتی رہتی ہے، اس نے کوئی اس کو اجازت نہیں دی ہے. تو اس ویری سمپل اسٹیٹمنٹ کو سے کہ ہم عبداللہ حسین کے دور میں جی رہے ہیں، یہ خوش کرنے کے لیے دل کو اپنے بات اچھی ہے، لیکن ہم نے سے کئی آئیبرو صاحب جو اس کو ریفریش کر رہے ہیں اس یاد کو، تو یہ تو بہت بہترین بات ہے کہ کر رہے ہیں. وہ خود بیچارے فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنی کہانیاں لکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ اداس نسلیہ کی جب ہم بات کر رہے تھے تو پھر یہ بات بھی آنی ضروری تھی کہ ابھی اسی سال عبداللہ حسین کی سالوں کے بعد
سالوں کے مینٹل بلاک کے بعد کہانیوں کا نیا مجموعہ سامنے آیا جو ہمیں چوم چوم کے حاصل کرنا چاہیے، جو جہاں رہ کے حاصل کرنا بہت مشکل ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ ساری باتیں جب ہم یہاں آ رہے ہیں سیکھنے کرنے کے لیے تو ہمیں اس کا سارا تناظر اور اس کے مشاکل ہونے چاہیے. گورے صاحب نے کہا کہ اداس نسلیں 36 سے ناول لکھنے شروع کیے گئے، اداس نسلیں بڑا ناول بنا، لیکن اداس نسلیں بڑا ناول بننے کے باوجود عبداللہ حسین کا نام لوگوں کے دل میں کیوں نہیں ہے عموماً؟ اس کی بنیاد ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے تھے. ہی از اے ایکسیپٹڈ مارکسسٹ کہ میں مارکسسٹ ہوں. وہ سال سال انگلینڈ میں جا کے وہ وہاں پہ، اور یہ شاید خوش ہونے سن کے اپنے حضرت ارشد محمود کہ وہاں آف لائسنس دکان پہ ٹھرا بیچے عبداللہ حسین جو آف لائسنس شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ شراب بیچتے ہیں، تو وہ شراب بیچتے تھے ساری زندگی انہوں نے، اور وہاں ریل کا انجن چلاتے تھے انگلینڈ میں. کوئی ایوارڈ تو کوئی دیتے نہیں تھا ان کو، نہیں وہ میں فرض کر رہا ہوں دیتا بھی کوئی نہیں تھا. وہ تو یہ کہنا بہت آسان ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ان کو کوئی دیتا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں دیتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے سامنے یہ اس اداس نسل کے بارے میں سے بات کر لیتے ہیں. اداس نسلیں جو ہے ابھی ادب کے جو تعلق رکھتے ہیں، نسیم نے اس کا ذرا سا اس کے اوپر ٹچ کیا ہے کہ ادب کی کئی ساری جو اصناف یا طریقے ہوتے ہیں اس میں ایک پیسٹورل ٹریڈیشن کہلاتی ہے. پیسٹورل ٹریڈیشن مراد کہ وہ ٹریڈیشن جو زرعی اور دیہاتی کہانیوں کی ٹریڈیشن ہے جیسے آپ نے فرمایا. اور یہ ٹریڈیشن جو تھی شروع میں تھی منشی پریم چند کے یہاں تھی، غلام عباس کے یہاں تھی، ابوالفضل کے یہاں تھی، تو وہی ٹریڈیشن انہوں نے اٹھائی. اس کا ٹکراؤ ہو گیا قرۃ اللہ حیدر کی کہانی سے جو میتھولوجیکل اور اربن ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہے جس میں اپنی کہانیاں آ رہی ہیں. تو یہ ایک مسلسل چپلش چلتی ہے. دوسری بات کہ تنقید کا کہانی دیکھیے، پاکستان میں جب ترقی پسند تحریک کا ستیہ ناش ہوا اور اس کے مقابلے میں تحریک اٹھی، وہ انتظار حسین وغیرہ کی تحریک تھی، اور وہ تحریک جو تھی وہ پوری کی پوری پاکستان کے نظام پہ چھا گئی. عبداللہ حسین انگلینڈ میں رہتے، رفیع صاحب اکیلے وہاں پہ اپنے ساتھیوں میں جدوجہد کر رہے تھے. تو اس ناول کو بار بار قرۃ اللہ حیدر کے مقابلے میں لایا جاتا رہا، اور قرۃ اللہ حیدر کے ناول کو اٹھایا جاتا رہا بہت ساری وجہ سے، بہت بڑی لکھنے والی بھی ہیں، اور اس ناول کو پیچھے کیا جاتا رہا. اب سنگ میل نے گورا صاحب سے واقف ہے، اب انہوں نے جا کے بہت سالوں کے بعد، حالانکہ بہت دوست ہیں ان کے مالک عبداللہ حسین کے، تو انہوں نے مجموعہ عبداللہ حسین اب شائع کیا ہے جو پوری کو یاد ہے. لیکن یہ بحث چلتی رہی کہ نوبل پرائز پاکستان کے کس آتھر کو دیا جائے. نوبل پرائز قرۃ اللہ حیدر کا نام بار بار کہتے ہیں کہ پیش کیا جاتا رہا، کیونکہ ایسے نہیں کسی کو ملتا، اس کے لیے ٹرانسلیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کا ٹرانسلیشن نہیں، اس کا تو ٹرانسلیشن موجود ہے، اور ویری جنریشن کے نام سے بہترین کا. اس کے بعد عبداللہ حسین نے دوسری جو کتاب لکھی ہے وہ ہے ایمیگریٹ جرنیز. ٹھیک ہے، دی ایمیگریٹ جرنیز انگریزی میں لکھی، اور اس کے چھپانے کے زمانے میں ہم میں سے کئی سارے لوگ عزیز دوست تھے اس سلسلے میں شامل رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے ایک اور انہوں نے کتاب لکھی جو افغان وار کے اوپر انہوں نے لکھنے کی کوشش کی اس ساری کے بعد. تو لیکن وقت نے کیا کیا، یہاں آپ کے جو ہمارا عبداللہ حسین کے دور میں رہ رہے ہیں اس کا جواب آتا ہے کہ ایک اور، اب کسی کو انعام ملے نہ ملے وہ لیں یا نہ لیں، لیکن ایک بہت بڑا انعام دنیا میں جو قرۃ اللہ حیدر کو تو نہیں پیش کیا گیا، وہ پوسٹیومس بھی ہو گیا، تو ایک بہت بڑا انعام مان بکر پرائز جو رشدی کو ملا ہے، جو بہت بڑے بڑے بکرز ہوتا ہے، جو $1,50,000 کا انعام ہوتا ہے. تو ایک مان ایشیا پرائز بھی شروع کیا گیا ہے، اور اس دفعہ عبداللہ حسین کی ٹوٹل مجموعہ انکلوڈنگ اداس نسلیں اس کے ایک نامینیز میں سے ہے. وہ $1,00,000 کا انعام ہے، اور جو ایشیا میں ہے، لیکن اس بیوقوف کے ساتھ اس کے ساتھ جو کمپٹیشن کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے ایک آدھ بعض بیوقوف قسم کے رائٹرس کا اور کچھ ہندوستان کے اچھے رائٹرس کا ہے، تو وہ تو خیر کمپٹیشن ہے، وہ تو ہوگا. تو میں مطلب کہنے کی یہ کہ جب ہم عبداللہ حسین کا نام سنیں، مطلب میرے تو وہ مہربان دوست بھی ہیں، گورا صاحب کے تو بہت ہی زیادہ دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم کوئی بھی یہاں پہ محفل میں ہم آئیں، اس سے بھی کوئی چیز آئے تو اس کے بارے میں مجموعی جو انفارمیشن ہے
وہ ہمیں لے کے آنی چاہیے. مطلب وہ بہت ہی زیادہ کینیڈا کنیکٹڈ آتھر تھے. ان کی کئی کہانیاں یہیں سے ہی شروع ہوئی اور وہ بھی دیہی کہانیاں, مطلب وہ ولیج سے اور دیہات سے تعلق رکھنے کہانیاں. تو اس لحاظ سے اچھا اس کا تو ہم کسی طرح سے بھی انالیسس کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں. انہوں نے جو بات اصل میں نسیم سید نے نکالی ہے وہ یہ نکالی ہے کہ یہ جو ہماری دیہی زرعی زندگی کی کہانیاں ہیں, یہ ناول اس بنیاد کا ناول ہے. اور اس کے اندر جو سارا جنگ عظیم سے پہلے سے آپ کے لے کے جتنے ساری کہانیوں کھیتوں کھلیانوں ہی میں ہے زیادہ تر کہانی. تو یہ ہم یاد رکھیں کہ پھر ہمیں اس کو ادب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم ان کا دیکھ سکیں گے کہ پریم چند کے ساتھ کیا سلسلہ ہے, ان کا غلام عباس کے ساتھ کیا سلسلہ ہے, ان کا ابو الفضل کے ساتھ کیا سلسلہ ہے. پھر ہم اس ناول کو اور اس ناول کے جو باقی سیاق و سباق ہیں ان کو ٹھیک سے سمجھ سکیں. تو میں شکر گزار ہوں, میں تیاری کر کے نہیں آیا تھا لیکن بیٹھے بیٹھے مجھے جو ہے وہ کیونکہ اتنی ضروری بات تھی تو میں نے کہا کہ میں بھی کچھ جملہ ہے ناگفتگو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کر دوں. بہت شکریہ.